ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں۔ علم یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلی۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، آداب۔ دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم۔ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں، اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس ادیب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو افسانے کی دنیا کا ایک نہایت اہم، سنجیدہ، منفرد اور باوقار نام ہے۔ یہ نام ہے غلام عباس کا۔ غلام عباس ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے شور مچا کر نہیں بلکہ خاموشی سے، گہرائی سے اور بڑے فنی سلیقے کے ساتھ اردو ادب میں اپنی جگہ بنائی۔ ان کے ہاں نہ ضرورت سے زیادہ جذباتیت ہے، نہ خطابت، نہ نعرہ، بلکہ ایک ایسی حقیقت نگاری ہے جو آہستہ آہستہ قاری کے دل و دماغ پر اثر کرتی ہے۔ وہ زندگی کے چھپے ہوئے تضادات، سماج کی منافقت، انسان کی مجبوری اور روزمرہ حیات کی خاموش سچائیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کہانی ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے۔ غلام عباس کی پیدائش سن 1909 میں امرتسر میں ہوئی۔ ان کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں تعلیم، تہذیب اور زبان سے ایک فطری لگاؤ پیدا ہوا۔ بعد میں ان کی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کا بڑا حصہ لاہور میں گزرا، اور یہی شہر ان کی ذہنی اور ادبی تشکیل میں بہت اہم ثابت ہوا۔ لاہور اس زمانے میں محض ایک شہر نہیں، ایک زندہ ادبی فضا تھا۔ رسائل، اخبارات، ادبی نشستیں، مترجمین، شعراء اور افسانہ نگار، سب کچھ وہاں سانس لے رہا تھا۔ ایسے ماحول میں غلام عباس کے اندر کا لکھنے والا جلد بیدار ہو گیا۔ بچپن ہی سے ان کے اندر لکھنے کا شوق موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ کم عمری میں ہی انہوں نے کہانی لکھنے اور انگریزی ادب کے تراجم کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہ بات معمولی نہیں۔ اکثر ادیب پہلے اپنے ماحول سے زبان لیتے ہیں اور پھر کتابوں سے اظہار کا قرینہ سیکھتے ہیں۔ غلام عباس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے زندگی کو بھی دیکھا اور ادب کو بھی پڑھا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا انداز پیدا کیا جو نہ صرف انفرادی تھا بلکہ پہچان بن گیا۔ جوانی کے زمانے میں غلام عباس نے صحافت، ترجمہ اور ادبی تحریر سے وابستگی اختیار کی۔ یہی مختلف تجربات ان کی نثر میں بڑی پختگی لے آئے۔ ان کے یہاں جملہ بے جا آرائش سے پاک ہے مگر بے جان بھی نہیں۔ زبان نہایت صاف، رواں اور با اثر ہے۔ وہ چھوٹے سے منظر سے بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ ان کے افسانے پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت محتاط مگر نہایت ذہین راوی ہمارے سامنے زندگی کا کوئی ایسا گوشہ کھول رہا ہے جسے ہم روز دیکھتے تو ہیں مگر اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ غلام عباس کا ادبی ابھار اس زمانے میں ہوا جب اردو افسانہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ پریم چند کے بعد افسانہ محض قصہ نہ رہا تھا بلکہ سماجی شعور، نفسیاتی گہرائی اور فنی چستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غلام عباس اسی عبوری دور کے ایک نہایت اہم نام بن کر سامنے آتے ہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک کے زمانے کے ادیب ہیں مگر ان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ کسی نعرے یا مخصوص ادبی چھتری کے سہارے بڑے نہیں بنے۔ ان کی طاقت ان کا فن تھا، ان کی مشاہدہ نگاری تھی اور ان کی تنزیہ حقیقت نگاری تھی۔ غلام عباس کے افسانوں کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ زندگی کی سچائی کو سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑتے بلکہ ذرا ترچھے زاویے سے دکھاتے ہیں۔ ان کے ہاں طنز ہے مگر ہلڑ بازی والا نہیں، مزاح ہے
مگر صرف ہنسانے والا نہیں، حقیقت ہے مگر خشک اور بے رنگ نہیں۔ وہ سماج کو آئینہ دکھاتے ہیں مگر اس آئینے میں صرف چہرہ نہیں، اندرونی خد و خال بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان کے افسانے بظاہر سادہ ہوتے ہیں مگر ان کے معنی تہدار ہوتے ہیں۔ غلام عباس کی شہرت کے سب سے بڑے ستونوں میں آنندی اور اوور کوٹ شامل ہیں۔ آنندی اردو افسانے کی تاریخ میں ایک بے مثال کہانی مانی جاتی ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے سماجی اخلاقیات، انسانی منافقت، تہذیبی دکھاوے اور اجتماعی رویوں کی جو تصویر کھینچی ہے وہ حیران کر دینے والی ہے۔ بظاہر کہانی سیدھی لگتی ہے مگر جیسے جیسے پڑھتے جائیں یہ احساس گہرا ہوتا جاتا ہے کہ معاشرہ برائی کے خلاف نہیں، صرف اس کی جگہ کے خلاف شور مچاتا ہے، یعنی گناہ سے زیادہ شور اس کے نظر آنے پر ہوتا ہے۔ غلام عباس نے اس ایک افسانے میں ہمارے اجتماعی ضمیر کی ایسی گرفت کی کہ آنندی محض کہانی نہیں رہی، سماجی تنقید کی ایک کلاسیکی مثال بن گئی۔ اسی طرح اوور کوٹ ان کی دوسری یادگار تخلیق ہے۔ اس افسانے میں انہوں نے غربت، نمود، خود فریبی اور طبقاتی احساس کمتری کو نہایت لطیف انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک معمولی سا اوور کوٹ یہاں صرف کپڑا نہیں رہتا بلکہ شخصیت، وقار، دکھاوے اور چھپائی گئی حقیقت کا استعارہ بن جاتا ہے۔ غلام عباس کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑے فلسفے کو چھوٹے واقعے میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ کام ہر لکھنے والے کے بس کی بات نہیں۔ ان کی دوسری اہم کہانیوں میں کتبہ، بہروپیہ اور دوسرے کئی افسانے شامل ہیں جن میں معاشرے کی سطحی شرافت، رواجی اخلاقیات، متوسط طبقے کے تضادات اور انسانی کمزوریوں کو ایک خاص ادبی وقار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ غلام عباس کے ہاں انسان مکمل ویلن بھی نہیں ہے اور مکمل فرشتہ بھی نہیں، ایک ایسا وجود ہے جو حالات، خواہشات، مجبوریوں، سماجی دباؤ اور اپنی کمزوریوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ یہی حقیقت پسندی ان کے فن کو زندہ رکھتی ہے۔ غلام عباس کی تحریروں میں شہر بھی ہے، متوسط طبقہ بھی، چھوٹا آدمی بھی، سماجی تماشا بھی اور اندرونی تنہائی بھی۔ وہ چیخ کر نہیں کہتے کہ معاشرہ بیمار ہے، وہ صرف ایک منظر دکھا دیتے ہیں اور قاری خود سمجھ جاتا ہے کہ بیماری کتنی گہری ہے۔ بعض افسانہ نگار مسئلے کو بیان کرتے ہیں، غلام عباس مسئلے کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ بعض لکھنے والے ظلم دکھاتے ہیں، غلام عباس ظلم کے پیچھے چھپا ہوا معمول دکھاتے ہیں، اور یہی چیز زیادہ خطرناک، زیادہ سچی اور زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتی ہے۔ ان کے افسانوی مجموعوں میں آنندی، جاڑے کی چاندنی اور کن رس خاص طور پر اہم ہیں۔ ان کے مجموعوں نے نہ صرف ان کی افسانہ نگاری کو مستحکم کیا بلکہ اردو ادب میں ان کے مقام کو بھی پختہ کیا۔ انہوں نے ایک ناول بھی لکھا، گوندنی والا تکیہ، مگر ان کی اصل شہرت افسانہ نگاری ہی سے وابستہ رہی، اور سچ پوچھیں تو افسانہ ہی ان کے مزاج کے زیادہ قریب تھا۔ مختصر دائرے میں گہرا وار کرنا، چھوٹے پیرائے میں بڑی بات کہنا اور خاموش لہجے میں شدید اثر پیدا کرنا، یہ سب غلام عباس کے خاص فن تھے۔ غلام عباس کی شخصیت میں ایک طرح کی ادبی سنجیدگی تھی۔ وہ ان لکھنے والوں میں سے نہیں تھے جو اپنی ذات کو اپنے فن سے بڑا بنا دیں۔ ان کا اصل سرمایہ ان کی تحریر تھی۔ ان کے ہاں ادب زندگی کی نمائش نہیں بلکہ اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے پڑھتے ہوئے قاری کو مصنف کی آواز کم اور زندگی کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ یہ بڑے فنکار کی نشانی ہوتی ہے۔ ان کے ہاں طنز کو خاص اہمیت حاصل ہے، لیکن یہ طنز بازارو قسم کا نہیں۔ اس میں تہذیب بھی ہے، ضبط بھی اور کاٹ بھی۔ وہ اپنے کرداروں پر قہقہہ نہیں لگاتے بلکہ انہیں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ قاری کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے اور فوراً بعد ایک ہلکی سی تلخی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہی تلخی غلام عباس کے فن کی اصل جان ہے۔ وہ ہنسا کر چھوڑ نہیں دیتے، چونکا کر چھوڑتے ہیں۔ غلام عباس نے اردو افسانے کو یہ سبق بھی دیا کہ کم لفظوں میں زیادہ کہنے کا ہنر کیا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں فالتو منظر نہیں ہے، بیجا لفاظی نہیں، جذبات کی نمائش نہیں۔ وہ افسانہ اس طرح لکھتے ہیں جیسے ایک ماہر نقاش مختصر لکیروں میں مکمل صورت بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے پڑھنے میں آسان مگر سمجھنے میں گہرے ہوتے ہیں۔ پہلی قرأت میں ایک معنی، دوسری میں دوسرا اور تیسری میں شاید کوئی تیسرا پہلو روشن ہو جاتا ہے۔ اگر غلام عباس کے ادبی مقام کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو افسانے کو خاموش گہرائی عطا کی۔
ان کے ہاں نہ منٹو جیسا دھماکہ ہے، نہ کرشن چندر جیسی رنگینی، نہ بیدی جیسی رقت، بلکہ ایک الگ طرح کی ادبی متانت ہے، ایک دھیمی مگر مؤثر روشنی ہے، ایک ایسا اسلوب ہے جو پڑھنے والے کو آہستہ آہستہ اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ یہی ان کی انفرادیت ہے، یہی ان کی پہچان۔ زندگی کے آخری برسوں تک غلام عباس ادبی دنیا میں ایک معتبر اور محترم نام کے طور پر موجود رہے۔ وہ ایک ایسے افسانہ نگار کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں جس نے نہ صرف اردو کہانی کو فنی وقار دیا، بلکہ سماج کو دیکھنے کا ایک گہرا، باریک اور تنقیدی زاویہ بھی دیا۔ سن 1982 میں ان کا انتقال ہوا، مگر ان کا فن ان کے بعد بھی زندہ رہا۔ آج بھی جب اردو افسانے کے بڑے نام گنوائے جاتے ہیں تو غلام عباس کا نام ایک خاص احترام اور سنجیدگی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ غلام عباس کی اصل عظمت یہ ہے کہ انہوں نے ادب کو شور سے بچا کر اثر کے سپرد کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سچا افسانہ وہ نہیں جو صرف واقعہ سنائے، بلکہ وہ ہے جو قاری کے اندر ایک دیرپا کیفیت چھوڑ جائے۔ ان کی تحریروں میں یہی دیرپا کیفیت موجود ہے۔ وہ اردو افسانے کے ان معماروں میں سے ہیں جنہوں نے لفظوں سے عمارت کم، آئینے زیادہ بنائے، اور ان آئینوں میں ہم آج بھی اپنے معاشرے، اپنی کمزوریوں، اپنی منافقتوں اور اپنی انسانیت کے کئی چہرے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو صاحبو، ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔